جو اس وقت حالات ہیں پی ٹی آئی کو بالکل آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت پاکستان میں اکثریت کون لے سکتا ہے اس وقت؟ آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، پنجاب میں بھی چکر لگاتے ہیں، سندھ میں بھی جاتے ہیں، کے پی میں بھی خود وہاں کے رہنے والے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت؟ ہم لوگوں کو تو صاف نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ماضی میں تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ماضی میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور ہم نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز بین ہوں. ہاں، کچھ ایسے عناصر جو میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی پارٹی کو آنا چاہیے میدان میں. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور ان کو ووٹ کرتی ہے تو میں اور آپ کیوں روکیں ان کو؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے نمائندے ہوں یا پی ایم ایل این یا کسی اور جماعت کے لوگ ہمارے، تو کر دیں ان کو ووٹ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمران، اگر وہ اچھے فیصلے یا غلط فیصلے کریں گے تو عوام اس کا ذمہ دار ہو کہ آپ نے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، وہ آئے ہیں، انہوں نے اچھے فیصلے کیے یا برے فیصلے کیے. اب آپ لوگوں نے ان کو منتخب کیا تو فیصلے کیے انہوں نے. ایسا بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ دوبارہ جماعتیں مل کے ہی حکومت بنائیں دوبارہ. یہ تو الیکشن کے بعد شاید کوئی اتحاد ہو تو اور بات ہے. الیکشن کے دوران مجھے نہیں لگتا. میں بھی اس کے بعد ابھی ہماری پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، سی سی کیا فیصلہ کرتی ہے، کسی کے ساتھ اتحاد ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. لیکن الیکشن سے پہلے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا الائنس ہونے جانے. آپ لوگ تو فریڈم آف اسپیچ کے بڑے قائل ہیں پیپلز پارٹی، تو بھی یہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ یہ سی سی میں نظر نہیں آئے مجھے. یہ دونوں افراد بلایا نہیں گیا یا آئے نہیں؟ پچھلی سی سی میں دونوں جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے. چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا غالباً. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل. اس سے پہلے جو سی سی تھی اس میں لطیف کھوسا صاحب اسلام آباد میں تھے، کوئی کیس میں تھے جس میں وہ لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے. جی اعتزاز صاحب موجود تھے. اس سے پہلے بھی سی سی میں، ہاں اچھا، کراچی کی پچھلی سی سی میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جتنے سی سی ہوئے یہ ممبران ہمارے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں ہوتے تھے آپ کو کیونکہ ہماری زیادہ تر میٹنگ زوم پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب میں کیوں نہیں آیا؟ یہ لاہور والی میں دونوں لاہور میں ہی تھے. نہیں تھے لاہور میں، پروگراموں میں یہاں پہ شرکت کر رہے تھے ایاب والی میں. نہیں وہ جو تھا وہ جو فیئر ویل ڈنر تھا اسی دن چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا جس میں ہماری سی سی تھی. یا ٹھیک ہے، وہ دونوں وہاں پر اسلام آباد میں تھے. یعنی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہ فیئر ویل ڈنر میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل ڈنر میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں. اس دن آخری ڈنر تھا ان کا غالباً. تو شوکاز نوٹس کس چیز کا دیا گیا؟ کھوسا صاحب کو سرو کیا گیا؟ کھوسا صاحب کو شوکاز نوٹس اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ بغیر اجازت کے، پارٹی کی اجازت کے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل بنے تھے. وہ تھے اس بات پہ، اس پہ تھا کہ پارٹی سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی اور بہت سی ایسی چیزیں. پھر کھوسا صاحب اب بڑے میرے تو بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے بات کی جمہوریت کی بات کی. وہ ایسے شخص کے وکیل کے جنہوں نے پھر اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے انہوں نے پچھلی حکومت میں غیر قانونی طور پر وہ ہمارے وکیل بھی تھے زرداری صاحب کو یا فریال تالپور صاحبہ کو یا باقی پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے اریسٹ کروایا اور جیل میں ڈالا. کھوسا صاحب موجود تھے جب زرداری صاحب اریسٹ ہو رہے تھے، جب فریال تالپور صاحب اریسٹ ہو رہی تھی، جب رات کو ان کو اسپتال سے اسپیشل ان کے لیے عید کی رات جیل کھلوائی گئی اور اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو اس شخص کے لوگ پھر اس شخص جنہوں نے آج تک محترمہ کی شہادت پہ دعا ہی نہیں کی. تو جو کہتا ہے کہ میں شہید رانی کا بہت اور تھے رہے ہیں، بڑے ساتھی رہے ہیں، لیکن اس شہید رانی کا جس کا ذکر خود صاحب کرتے ہیں اس کی آج تک فتح خان عمران خان نے نہیں کی. تو ہم تو بڑے پیپلز پارٹی دیکھیں اس چیز پہ جو ہے بڑی وزیدار. ہمارے تو مخالفین ہو یا اپنے ہوں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں غمی خوشی میں. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب اکثر جاتے ہیں، بلاول صاحب بھی جاتے ہیں ہماری پارٹی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پر لاہور آئے ہوئے تھے اس وقت بھی جو اگر آپ دیکھیں اس وقت کے اسپیکر پرویز الہی صاحب ہمارے اپوننٹ تھے، لیکن وہ زرداری صاحب کو ملنے کے لیے بلاول سے زرداری صاحب خود بھی ان کے پاس شجاع صاحب کے پاس ملنے جاتے. تو ہماری یہ چیزیں جو ہے وہ رواداری جو بیسیکلی ان کو وکیل بننے پہ، عمران خان کے وکیل بننے پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی سے اجازت لے لیتے اور پارٹی کی اسی کے بعد اگر آپ بن جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پارٹی اجازت دے دیتی انہیں، پارٹی فیصلہ کرتی کیا کرتی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی اجازت نہ دیتی، لیکن ہوتا ہے ایسی، آپ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم پارٹی سے اجازت لیتے ہیں. کوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی، ان پہ حملہ ہوا تھا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کسی کا فون نہیں آیا. میں نے مذمت کی تھی. آپ نے مذمت کی؟ فون نہیں کیا انہیں؟ نہیں، میں اس سے کانٹیکٹ میرا نہیں ہو سکا. میری کوشش تھی میں اس سے بات کر لوں لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ پارٹی قیادت کی طرف سے چاہ رہے تھے شاید بلاول صاحب یا صرف زرداری صاحب، مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن میں نے اس کے پارٹی کے بیہاف پہ
چیئرمین کے کہنے پہ میں نے اس کی باقاعدہ ہم نے مذمت بھی کی تھی. ہم نے اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہمارے پارٹی کے بڑے پرانے ساتھی ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی خدا نہ کرے, ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف گھر کے بھی ایسے ہوں. ٹھیک, پھر تو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. تو اب یہ شوکس نوٹس آپ دے دیتے ہیں, دے دیا آپ لوگوں نے, جو آپ کوئی نہیں آتا, کچھ نہیں ہوتا, تو کیا پارٹی فردر کاروائی کرتی ہے؟ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے کیا ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جواب نہیں آنا چاہیے. جواب آنا چاہیے. اگر ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, آن ریکارڈ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کھوسا صاحب طے کر چکے ہیں, وہ ہماری حصہ نہیں ہے. نہیں, میں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دے سکتا ہوں کہ کھوسا صاحب نے طے کر لی اور میرے پاس کوئی ایسے کوئی جن ہے جو میں کہوں, یا ایسے ہیں کہ جو. آپ کو لگتا ہے کہ تزاد احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب دونوں اس وقت پارٹی کے ہی ہیں اور یہ پارٹی میں رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے, اور ہمارے پارٹی کا اساس ہیں, اور پارٹی کے لوگوں کی بڑی خدمات ہیں, اور ان کو پارٹی میں رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے. اور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کے مال ٹاؤن کے آفس میں وال آف شیم بنائی گئی کھوسا صاحب کے لیے, آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ. میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جب میں ٹی وی پروگرام میں کچھ پروگرام میں گیا تو انہوں نے یہ بات کی تھی. میں کہتا ہوں کہ بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز کی تھی, اور اس میں بیچ میں چل بھی رہا تھا کہ جو ان کو پارٹی سے شاید نکال دیا گیا, اور ان کی سی سی کی. آپ کے پنجاب کے صدر جو ہیں انہوں نے کہا تھا میں لوٹے لے کے جاؤں گا ادھر ان کے گھر کے باہر, رانا فاروق سعید صاحب. دیکھیں ان کا اپنے ایک وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پارٹی کی اس پہ ان کو کوئی شوکس نوٹس نہیں ملا, وہ گئے بھی نہیں ہے, وہ ادھر گئے بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ کہا تھا کہ غلط اقدام ہے. پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, باہر نہیں ہونی چاہیے. اور میں اس وقت بھی یہ وہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی شوکاز اس وقت شوکاز یا پارٹی سے ہم ان کو نہیں نکالا تھا. جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نکالا, سفارش کی ہوگی صوبائی قائم مقام صدر نے, لیکن پارٹی نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا, اور نہ ان کو شوکاز ایشو ہوا تھا. جب وہ تو ہم نے بتا دیا کہ ایشو.